ٹھہر کے یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ خود ہماری تہذیب میں، کلچر میں اب جو کمزوریاں ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں بہت سے، وہ جب ہم ممبر کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی لفظ آتا ہوگا انگریزی کا ممبر، MEMBER، اردو میں لکھتے ہیں میم میم بیرے. یہ ممبر الگ ہے، یہ انگریزی کا ممبر ہے. یہ ممبر عربی میں ایک مادہ ہے نبرہ ینبر. نبرہ کے معنی ہے بلند ہوا. کوئی شخص ایلیویٹ ہو، بلند ہو تو اسے کہتے ہیں نبرہ. اور ممبر جو ہے وہ اس میں آلہ ہے، وہ وسیلہ، وہ آلہ، وہ اوزار جو انسان کو بلند کرے. اسی لیے یہ بے میم نون بے رے لکھا جاتا ہے. میم میم بے رے نہیں، میم نون، اس لیے کہ نبرہ روٹ ورڈ میں مادے میں نون بے رے. تو ممبر میم نون بے رے. اب وہ نون اور بے کی خصوصیت یہ ہے، اور نون اور میم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ حروف قریب آ جاتے ہیں تو کچھ اپنی شکلیں بدل دیتے ہیں. یہ حرف ہیں جو بظاہر بے جان ہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے جاندار ہوں، گھل مل جاتے ہیں. گھل مل جاتے ہیں. جب میم نون کے قریب آئے گا، نون بے کے قریب آئے گا تو وہ اپنی آوازوں میں، یہ نہیں کہ یہ میری آواز ہے میں تو نہیں بدلوں گا، میں تو نہیں بدلوں گا، نہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بالکل متحد آواز بن جاتے ہیں. نون کی اپنی آواز ہے، بے کی اپنی آواز ہے، میم کی اپنی آواز ہے. جب الگ الگ رہیں گے، مل جائیں گے تو ایسی آواز پیدا ہوگی کہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں میم ہے کہ نون ہے کہ بے ہے. اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. مقام شکر ہے کہ یہ تینوں حرف جو ہیں وہ ممبر میں آ گئے. جب تک انسان بلند نہیں ہوتا، الگ الگ رہتا ہے تو اس میں انانیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب بلند ہو جاتا ہے تو انانیت نہیں ہوتی. آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، کتنا بلند ہے آسمان، کتنا بلند ہے آسمان. اتنا بلند ہے کہ کبھی زمین کا غبار اس کے دامن کو آلودہ کر نہیں سکتا. مگر آپ غور سے آسمان دیکھیے تو اتنا بلند ہونے کے باوجود ہر طرف سے لگتا ہے کہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے. اگر انسان بلند ہو جائے تو آسمان بن جائے. اتنے بلند ہو کہ آسمان بن جاؤ. اور آسمان بن جانے کے لیے جو وسیلہ بلندی کا ہے، خدا کی قسم وہ ممبر ہے جو مصطفیٰ نے عطا کیا. آپ اس ممبر کو معمولی چیز نہ سمجھیں. یہ ممبر ایک عظیم میراث مصطفیٰ ہے. لوگ زمین پہ کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے، پتھر کی چٹانوں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کیا کرتے تھے، ناقے پہ بیٹھ کے تقریریں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے تقریریں کیا کرتے تھے. حضور نے ایک خاص حیت اور شکل انٹروڈیوس کی. اور ممبر ہے بیان کے لیے. بیان ہوتا ہے مجمع میں، بیان ہوتا ہے آبادی میں، بیان ہوتا ہے انسانوں کے درمیان. سرکار نے تو صحرا میں ممبر نصب کر کے یہ بتایا کہ اگر ہم سے وابستہ رہو گے تو ویرانیاں مٹ جائیں گی، آبادیوں کو فروغ حاصل. اپنی اس تہذیبی میراث کو، اس ثقافتی میراث کو، اس روحانی میراث کو، اس مذہبی میراث کو سمجھیں کہ کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم ہے، بہت عظیم ہے. اور اس کی معنوی میراث کو اور معنوی حقیقت کو سمجھنا ہو تو آپ مسجد نبوی کے ممبر سے لے کر اور میدان غدیر کے ممبر سے لے کر اور جہاں جہاں ممبر نصب ہوئے ان سب کی تاریخوں پہ غور کریں اور ان پر معصوموں نے جو تبصرے کیے ہیں اس کو ذہن میں ضرور رکھیں. اب یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے ایک معجزہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں. مشہور ہے تاریخ میں اور تذکروں میں اور سیرت کی کتابوں میں، حضور مسجد نبوی میں
خطبے ارشاد فرماتے تھے، تقریریں کرتے تھے، درس کہتے تھے، تو یا بیٹھ کر زمین میں یا کھڑے ہو کر. تو ایک ستون تھا جس سے آپ کبھی کبھی پشت لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبے ارشاد فرماتے تھے. اس کے بعد جب مجمع بڑھا اور ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے 3 زینوں کا ممبر بنوایا، اور جب ممبر نصب کیا گیا تو آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو کر خطبے دینے لگے. تو پہلی مرتبہ جب آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس ستون سے گریے کی آواز بنی. یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایتیں مذکور ہوئی. اب جو حضرات معجزات کے قائل نہیں ہیں ان سے باب گفتگو الگ ہے. جو حضرات قائل ہیں ان کے لیے تذکر ہے، یاد دہانی ہے. اور یہیں پر اسی واقعے کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں، کیونکہ ان مغربی ملکوں میں، اور اب تو مغرب و مشرق کا خیر فاصلہ ہی مٹ چکا ہے، اکثر بعض دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جنہیں مانتے ہیں وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی کے لیے یہ مشہور نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. حالانکہ جتنے معجزے دوسرے تمام انبیاء کے ہیں وہ سب معجزے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور ان کے اوصیاء معصومین کی حیات طیبہ میں تلاش کر سکتے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگیوں میں تلاش کر سکتے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ایک مکالمہ جس وقت ہوا ایک صاحب کے درمیان، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جنہیں مانتے ہیں وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی کے بارے میں ایسا کوئی معجزہ مشہور نہیں ہے. تو اس نے فوراً کہا کہ مردہ جو زندہ تھا پہلے، بولتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، دیکھتا تھا، زندہ تھا، وہ مر گیا، اسے دوبارہ زندہ کر دیا، یہ معجزہ ہے. اس میں صلاحیت تھی جو ختم ہو گئی تھی پھر پلٹ آئی، لیکن وہ صلاحیتیں جو زندوں کی ہیں، ہمارے پیغمبر تو پتھر ہاتھ پہ اٹھا لیتے تھے تو وہ گفتگو کرنے لگتے تھے. وہ مردے کو زندہ کر دینا دوبارہ بڑا معجزہ ہے، یا پتھر کو آدم بنا دینا بڑا معجزہ، پتھر کو ناطق بنا دینا، اور اسی طرح شجر، اسی طرح اور حیوانات. تو اب یہ درخت کا تنا ہی تو تھا، ایک نخل کا ٹکڑا تھا جو ستون کے طور پہ وہاں کھڑا تھا. اس نے گریہ کیا، اور جب گریہ کیا تو حضور آئے، اس پہ اپنا دست مبارک رکھ کے اسے تسلی دی، اور تو جب بھی ممبر کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں حضور کا یہ معجزہ بھی ضرور لکھا جائے گا. ایک صلوات پڑھتے ہیں. بہرحال یہ ممبر حضور کے حکم سے بنا، اور ممبر کا نام ممبر حضور نے رکھا. اور ممبر کے معنی کیا ہیں وہ میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے. ڈکشنری میں جب آپ تلاش کریں گے تو ڈکشنری جس معنی کی طرف اشارہ کرے گی، لغت سے، کتاب لغت سے جو اس معنی کی طرف ذہن جائے گا، وہ معنی ہے وہ شے جو آپ کو بلند کرے. بس اب اس کی معنویت یہ ہے، یہ ممبر بلند تو آپ چٹان پہ بھی کھڑے ہو کے بلند ہو سکتے ہیں، چٹان پہ بھی کھڑے ہو کے بلند ہو سکتے ہیں، درخت پہ چڑھ جائیں بلند ہو جائیں گے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چلے جائیں بلند ہو جائیں گے. لیکن صرف جسم کا بلند ہو جانا بلندی نہیں ہے. اصل بلندی وہ ہے کہ جہاں اپنی روح کے ساتھ اور اپنے ذہن کے ساتھ اور اپنے قلب کے ساتھ اور اپنے پورے وجود کے ساتھ انسان بلند ہو، وہ ہے بلندی. یہ ممبر وہ ہے جو انسان کو اسی بلندی تک پہنچاتا ہے، جہاں علمی بلندی، فکری بلندی، روحانی بلندی بھی نصیب ہوتی ہے. بلکہ اصلاً اگر معنوی اور فکری بلندی نہیں ہے تو اسے ہم بلندی ہی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ بلندی انسان کے شایان نشان نہیں ہے. اونچا ہو جانا الگ ہے اور بلند ہو جانا الگ ہے. اور
ہم سب کو انشاءاللہ بلندیوں کی جستجو ہے، سب ہر فرد۔ تربیت کا ایک خاص اصول ہونا چاہیے ماں باپ کے ذہن میں، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ بیٹا ہمیشہ اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھنا، بلند سے بلندتر ہوتے رہنا۔ تمہیں اللہ نے سربلند بنایا ہے تو کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکانا۔ یہ ممبر اگر معنوی بلندیوں سے خدا نخواستہ نہ آشنا ہو جائے تو پھر ممبر کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات سن چکے ہوں گے، صرف یاد دہانی کرا رہا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید میں تشریف لے گئے ہیں اسیر کی شکل میں، اور وہاں یزید کے درباری مقرر نے یزید کے حکم سے تقریر شروع کی، اور اس میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو حضرت نے ایک جملہ کہا، ویلک ایھا الخاطب، اے تقریر کرنے والے، وائے ہو تشکر، وائے ہو۔ کہاں کون کہہ رہا ہے؟ ایک اسیر ایک دربار میں درباری مقرر کو ٹوک رہا ہے، وائے ہو تشکر۔ میں اس پورے خطبے کو حضرت امام سجاد کا ایک قولی معجزہ سمجھتا ہوں، اور یہ وہ قولی معجزہ ہے جس کے ساتھ کئی فعلی معجزے بھی ساتھ۔ بہرحال اس مقرر کو آپ نے ٹوکا اور سخت لفظوں میں ٹوکا، وائے ہوتا ہے، تو نے بندوں کی مرضی خریدی خدا کی ناراضگی کی قیمت پر، اور اب یہ جان لے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے تیرا ٹھکانہ، فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تیرا ٹھکانہ جہنم۔ اس دربار میں اس خطیب سے کہنا کہ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ارشاد فرمانا امام کا، ذرا موقف کو سمجھے۔ یہ تو خطیب سے کہا، اس کے بعد یزید سے کیا کہا؟ اَتَأْذَنُ لِي، یا یزید، یزید کیا تو مجھے بھی اجازت دیتا ہے؟ حَتَّى أَصْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادِ، کہ میں ان لکڑیوں پر چڑھ کر، اعواد کہا، ممبر نہیں کہا، اور یعنی یہ ممبر تبھی تک ممبر ہے جب اس پر حق کی گفتگو کی جائے۔ اگر اس سے حق کا پیغام نہ دیا جائے تو کتنے ہی زینوں کا، کتنا ہی اونچا ممبر بظاہر ہو، وہ اونچا ہوگا، بلند نہیں کرے گا، ڈھانچہ ہوگا لکڑیوں کا۔ ممبر، اس لیے میں کہا ممبر، یہ ممبر بہت عظیم میراث ہے۔ عزیزو، جوانوں، نوجوانوں، بچوں، اس ممبر کی عظمت کو سمجھو اور اس کو محفوظ رکھو۔